بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش عثمان سیزن 4 قسط نمبر 73 کی شروعات میں ترگت صاحب عثمان سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ شکر الحمدللہ ہم نے اپنی کوئی ہوئی زمینیں واپس حاصل کر لی۔ عثمان صاحب کہتی ہے کہ ہاں آخرکار ہم نے حاصل کر لی وہ زمینیں جو ہم نے تمہاری وجہ سے کوئی ہم نے آخرکار حاصل کر ہی لی۔ تو ترگت صاحب کہتے ہیں کہ میری وجہ سے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے۔ تو عثمان صاحب کہتا ہے کہ اس راگ کے سبب تم بنی، اپنی غلطی پر فخر کرنے کی کوشش مت کرو۔ پھر ترگت کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میری مدد قبول نہیں کر رہے، لیکن جو بھی ہو جب تک ہمارا مقصد ایک ہے ہم کرتے رہیں گے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا مقصد ایک ہے لیکن ہمارے راستے جدا جدا ہے، آپ نے اس کا انتخاب کیا۔ تو ترگت غصے میں کہتے ہیں کہ میں ناراض تھا، میرے بھائی نے مجھے نظر انداز کیا۔ غصہ ہم سے وہ کرواتا ہے جس پر بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں عثمان صاحب۔ تو عثمان کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے، آپ کی کیا سزا کا وقت آ گیا ہے، تم اپنے راستہ ناپو اور میں اپنا راستہ ناپوں گا۔ تو ترگت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا، لیکن یاد رکھو کہ میں آپ کے خلاف بھی کبھی کھڑا نہیں ہوں گا۔ پھر جب ترگت چلنے لگتا ہے تو عثمان کہتے ہیں کہ تمہیں کرنا بھی ایسا نہیں چاہیے اپنی بھلائی کے لیے۔ تو ترگت مڑ کر کہتا ہے کہ جب بھی آپ کو میری مدد کی ضرورت ہوگی میں وہاں ہوں گا، اور پھر ترگت رخصت ہو جاتا ہے۔ پھر سین بدلتا ہے اور انہی شہر میں الوپ انٹری مارتا ہے۔ تو اسماعیل سلطانہ کہتی ہے کہ یہ کیا بدتمیزی ہے الوپ۔ تو الوپ کہتے ہیں کہ مجھے بیوقوف سمجھا ہے کیا، تم نے عثمان کو وہ قلعے واپس دے دیے۔ تو اسماعیل سلطانہ حیرانی سے کہتی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو الوپ کہتے ہیں کہ آپ نے جو آدمی میرے ساتھ رکھے تھے، جب انہوں نے اس خط کو دیکھا تو وہ عثمان کی طرف ہو گئے، آپ نے میرے خلاف کیل کھیلا ہے، مجھے احمق سمجھا ہے کیا۔ یہ مہر دیکھو، آپ نے اپنی مہر کے ساتھ عثمان کو تمام قلعے واپس کر دیے ہیں۔ تو اسماعیل سلطانہ غصے سے کہتی ہے کہ عثمان، تو اس لیے تم نے مہر چوری کی، میں تمہیں جہان کے لیے عبرت بنا دوں گی۔ پھر اسماعیل سلطانہ اوجی کو حکم دیتی ہے کہ تیاری کرو، ہم درگاہ پر حملہ کریں گے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں بھی آنا چاہتا ہوں۔ تو اسماعیل سلطانہ کہتی ہے کہ آپ کو دیر ہو گئی ہے۔ پھر ہمیں قونیہ دکھایا جاتا ہے، یہ وزیر سلطان مسعود سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ عثمان اداکاری کر رہا ہے۔ تو سلطان علاء الدین پوچھتی ہے کہ میرے چچا سلطان مسعود کے بارے میں بتاؤ، کیا اس کے بارے میں پتہ لگا پائے۔ تو یہ وزیر جواب دیتا ہے کہ نہیں، سماگر اس کو ڈھونڈنے کے قریب تھا، لیکن عثمان نے اسے جال میں پھنسا کر اس کا سر قلم کیا اور والد سلطانہ کو بھیج دیا۔ تو سلطان علاء الدین کہتے ہیں کہ عثمان حد سے بڑھ رہا ہے، میرے سلطان اتنا ہی نہیں، اس نے والد سلطانہ کی مہر چرا کر خود کی منمانی کی اور اپنے قلعے بھی واپس لے لیے۔ والد سلطانہ انہی شہر کے لیے ایک بہت بڑی فوج کی منتظر ہے۔ تو یہ ڈپلیکیٹ سلطان کہتا ہے کہ جب میں حقیقت میں لوگوں کی دیکھ بھال اور خیال رکھ رہا ہوں تو تم نے بیچ میں آ کر گندگی پھیلا دی عثمان۔ سلطان علاء الدین مزید کہتے ہیں کہ عثمان، یہ آگ تم نے لگائی ہے، لیکن میں اس کو بھڑکاؤں گا، تمہیں تمہارے ہاتھ دکھانے کے لیے میری فوج کل تمہارے دروازے پر ہوگی۔ پھر سین بدلتا ہے، سلطان مسعود دکھایا جاتا ہے۔ سلطان مسعود شیخ ادب سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر میں جگہ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شیخ ادب جواب دیتی ہے کہ اس دنیا میں گھر جیسی کوئی چیز نہیں ہے، خاص طور پر درگاہ گرنے والوں کے لیے چھت ہے، اور تھکے ہوئے انسانوں کے لیے سایہ، اور بھاگے ہوئے کے لیے گھر ہے۔ خیر ان دونوں کے مابین بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اتنی میں ایک ہلبل سی مچ جاتی ہے اور سپاہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چلو درگاہ پر ہمراہ کرو۔ پھر ہمیں انہی شہر میں عثمان صاحب کی حویلی دکھائی جاتی ہے، جہاں خواتین دسترخوان بچھا رہی ہوتی ہے، اور وہاں جرکوتائے اور گربز سپاہی کے مابین بہت ہی مزہ خیز مکالمے بھی ہوتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب اندر آتے ہیں اور تمام لوگ کھانے پر بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی میں بھائی سنگور اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ درگاہ پر چھاپا مارا گیا ہے۔ بلا خاتون شاک ہو کر کہتی ہے کہ بابا، اور پھر عثمان کہتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہو آپ شیخ محترم اور سلطان مسعود، اگر انہیں ایک بھی خراش آئی تو پوری جہان کو الٹ پلٹ کر دوں گا۔ دوستو یہ تھا ایپیسوڈ 73 کا اختتام۔
74 75 اور آنے والے اقساط کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے اپنے نولی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔